اور کلاس میں ہم نے ضمائر منفصلہ ضمائر متصلہ کا ٹاپک کور کر لیا تھا. ٹھیک ہے بھائی. اچھا یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو ضمائر متصلہ ہیں، جیسے کہ بات آئی نا، یہ ضمائر متصلہ یہ منصوب بھی آتی ہیں، کبھی یہ جر میں بھی آتی ہیں. تو جر میں کب آتی ہیں؟ یہ جب یہ اسم کے ساتھ آتی ہیں. یہ ضمائر متصلہ جب یہ ضمائر اسم کے ساتھ مل کر آتی ہیں تو یہ حالت جر میں ہوتی ہیں. یہ بات واضح ہے؟ نہیں؟ اچھا اس کو بس ذہن میں بٹھا لیں اپنے. بالکل. اصل میں یوں کہہ لیں کہ یہ ضمائر متصلہ جو ہے نا، یعنی قرآن فہمی کی بک میں آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا نا کہ یہ ضمائر منصوبہ مجرورہ متصلہ ہیں. ایسے ہی ہے. یعنی یہ ضمائر متصلہ یہ نصب میں بھی آتی ہیں اور جر میں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ضمائر جب یہ ضمائر اسم کے ساتھ آئیں گی، یہ ضمیر، تو یہ ضمیر کون سی حالت میں ہوں گی؟ جر میں. جب یہ ضمائر فعل کے ساتھ آئیں گی تو کون سی حالت میں ہوں گی؟ نصب میں. تو ابھی تو فعل کا ٹاپک تو بہت دور ہے، تو اس کو چھوڑ دیں. ابھی ہم اس پہ فوکس کریں گے. بھائی یہ دونوں باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. یعنی کوئی آپ سے پوچھے بھائی یہ نصب میں کب آتی ہیں، جر میں کب آتی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ ضمائر جب اسم کے ساتھ آئیں گی تو یہ حالت جر میں آئیں گی، جب یہ فعل کے ساتھ ہوں گی تو نصب میں ہوں گی. ٹھیک ہے بھائی. اچھا یہاں آپ دیکھ بھی لیں. اچھا یہ اب یہ بھی دیکھیں نا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ضمائر جب اسم کے ساتھ آ رہی ہیں تو حالت جر میں کیوں ہوتی ہیں؟ مثال بتا، ابھی دیکھ لیتے ہیں. قلموں کا، یہ مثال، آپ کا قلم. قلموں کا، یعنی یہ بات آتا ہوں آپ کی طرح، یعنی یہ بات تو کلیئر ہے نا بھائی. اسم پلس ضمیر، یہ آ گئی ایگزامپل آپ کے سامنے. قلم اور کا، قلموں کا، آپ کا قلم، تمہارا قلم. ٹھیک ہے بھائی. تو اب یہ کس حالت میں ہوگی؟ یہ ضمیر یہ جر میں ہوگی. ٹھیک، کیونکہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے نا. نہیں نہیں نہیں، قلموں کا. آپ کیا آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ کا پہ زبر تو ہوتی ہے. ہاں وہ تو کا کما کم، وہ تو زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اس لحاظ سے نہیں ہوتی. وہ ٹیبل میں آپ کے سامنے رکھوں نا، ایک سیکنڈ ٹیبل بھی دیکھ لیں. یہ دیکھیں نا، وہ واحد تسنیہ جمع کے اعتبار سے ہوتی ہے. کا کما کم واحد تسنیہ جمع. ٹھیک ہے، یعنی بات کلیئر ہے بھائی. اچھا یہ سوال میں کسی کنفیوژن ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ضمائر یعنی مبنی ہے، حالت جر میں ہے، یہ کنفیوژن ہو رہی ہے. اچھا میں بیان کر رہا ہوں نا. دیکھیں میں دوبارہ یہاں صحیح یہاں ہاں دیکھیں میں ابھی کلیئر کرتا ہوں. یہ ضمائر ہیں، یہ ضمائر ہیں آپ کے سامنے. یہ ضمائر کون سی ہیں بھائی؟ متصلہ. ٹھیک ہے بھائی، اٹیچ آتی ہیں، ملی ہوئی. یہاں سب پہنچ گئے بھائی. ٹھیک ہے. اب یہ ساری ضمائر جب یہ اسم کے ساتھ آئیں گی تو ان ساری ضمائر کی حالت کیا ہوگی؟ ہاں نہیں. ہاں ابھی بتاؤں کس طرح آئیں. ٹھیک ہے. جب یہ ساری ضمائر اسم کے ساتھ آئیں گی تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ حالت جر میں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب یہ ساری ضمائر جب فعل کے ساتھ آئیں گی تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو ابھی اگر فعل پڑھیں گے تو ہم دیکھ لیں گے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جب یہ ساری ضمائر اسم کے ساتھ آئیں گی تو یہ حالت جر میں ہوں گی. ہم انہیں حالت جر میں کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا دیکھ لیں. ہوں یہ دیکھیں یہاں تک کلیئر ہے بھائی.
اب یہ سوال ہوتا ہے بھئی یہ حالت جر میں کیوں آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچ گئے آپ. اب آگے دیکھیے، آپ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ضمائر متصلہ اسم کے بعد مل کر مرکب اضافی بنتی ہیں. یہ ضمائر اسم کے ساتھ مل کر کیا بنتی ہیں؟ مرکب اضافی. اب یہ قلم تو مضاف ہوا، اور یہ جو ضمیر ہے کا کی، یہ کیا ہوئی؟ مضاف الیہ. اور مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے سر؟ جر میں. اسی لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں جب یہ اسم کے ساتھ آتی ہیں تو یہ حالت جر میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہوتی ہیں. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل، وہ زیر کے ساتھ نہیں ہے. نارمل کنسپٹ یہ پتا ہے کہ جر جو ہے وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہی ہوگا. ایک ذہن میں یہ تو زبر آ رہی ہے تو یہ جر میں کیسے؟ میں نے آپ کو جب ہی اسٹارٹنگ میں بتایا تھا، اسٹارٹنگ میں، کہ یہ ضمائر ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ان کو جو ہم کہتے ہیں مرفوع یا نصب میں یا جر میں، تو یہ جر کے مقام پہ یوز ہو رہی ہیں، اسے ہم یہاں پہ جر لکھتے ہیں. یہ نصب کے مقام پہ یوز ہو رہی ہیں، اسے ہم اسے حالت نصب میں کہتے ہیں. یہ رفع کے مقام پہ یوز ہو رہی ہیں، اسی لیے ہم اسے مرفوع کہتے ہیں. جی سر. سر کا سوال ہے جملے میں کیسے پتہ چلے گا یہ نصب میں یوز ہو رہی ہیں یا جر میں یوز ہو رہی ہیں؟ ابھی دیکھیں، قلم کا آپ کے پاس آیا، قلم کا، ٹھیک ہے، قلم کیا ہے؟ ختم بات، اسم. ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی قلم اسم ہے، تو اسم کے ساتھ جب ضمیر آئے گی تو وہ مرکب اضافی بنائے گی اور حالت جر میں ہوگی وہ. ختم بات. بالکل. قلم ہوں. اچھا آپ صرف قلم کا پہ وہ کنفیوز ہو رہے ہیں نا. اچھا یہ دیکھیں نا، قلم ہوں، قلم ہما، ٹھیک ہے، قلم کا، اس کا قلم، قلم کا کما، ان دونوں کا قلم، قلم کم، تم سب کا قلم. ختم بات. مرکب اضافی بن رہا ہے اور یہ ضمیر حالت جر میں. ختم. یہ جو ٹیبل آپ کے پاس ہے، جی جی، یہ پورا ٹیبل، ہاں ہاں دیکھیں نا، دیکھیں یہ دیکھیں، یہ پورا ٹیبل ضمائر منفصلہ کا آپ دیکھیں تو یہ اس کے آگے مرفوع لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مرفوعہ ضمائر ہے، یہ مرفوعہ ضمائر ہے، حالت رفع میں آتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس کے ٹیبل کے آگے کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ منصوبہ اور مجرورہ. یہ منصوبہ ضمائر بھی ہیں، مجرورہ بھی ہیں. حالت نصب میں کب آتی ہیں یہ؟ جب یہ فعل کے ساتھ آتی ہیں. حالت جر میں کب آتی ہیں یہ؟ جب یہ اسم کے ساتھ آتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی. ہاں نہیں ہے، نہیں آتی، ہمیشہ آئیں گی، ہمیشہ آئیں گی. کچھ استثناء ہوگا ہم دیکھ لیں گے. مزید کلیئرٹی کے لیے جب فیل اسٹارٹ ہوگا تو وہ فیل والا ٹاپک کلیئر ہو جائے گا، اسم والا یہاں ہو جانا چاہیے. امید تو یہی ہے. ٹھیک ہے بھائی. ایگزامپل، اچھا دیکھیں ایک اور ہے نا، ربکم، ربکم، ہم سب کا رب. رب یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اسم، کم ضمیر، اسم کے ساتھ آ رہا ہے بھائی تو کیا بنائے گا؟ مرکب اضافی. رب کیا ہو گیا؟ مضاف. کم کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ. کیونکہ کم مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہ کون سی حالت میں ہوگا؟ حالت جر. سمپل بات. ہاں ہاں تو قلم کی کریں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ ایک مؤنث قلم. ختم بات. بات واضح بھائی. اچھا جی، یہ سوال ہے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہاں تک کلیئر ہے بھائی؟ آگے چلیں بھائی. یہ چیز آپ کو یاد رکھتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. جب یہ ضمائر اسم کے ساتھ آئیں گی تو حالت جر میں آئیں گی، جب یہ ضمائر فعل کے ساتھ آئیں گی تو نصب میں آئیں گی. اب وہ آپ اس کو کسی طرح بھی ذہن میں بٹھا لیں، اب وہ آپ کسی طرح بھی اس کو ذہن میں بٹھا لیں، بس بٹھا لیں. ٹھیک ہے بھائی. آگے چلیں. اچھا بھائی آگے چلتے ہیں. تو یہ بڑا اہم ٹاپک تھا جو کہ آج ذرا دیکھنا تھا، چونکہ آگے اس کا لنک آئے گا.
نہیں نہیں نہیں, ہاں نہیں آپ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہاں نہیں، وہ آپ بے فکر ہیں. آپ لوگ ابھی فیل پڑھیں گے نا تو ایسی تیزی سے الگ کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا. فیل کی تقریباً 14 15 16 17 18 تو گردانیں ہیں. جب وہ ساری گردانیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ اسم کو تو بھول جائیں گے, فیل ہی نکال رہے ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی, تو ابھی ہم نے کتنی گردانیں اچھا بھائی آگے آ جائیں, میں چیک تو کر لوں اس کو پہلے. اچھا جی, یہ بڑا اہم ٹاپک تھا, یہ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے بھائی. ٹھیک ہے بھائی, آپ آ جائیں, ہم چلتے ہیں. یہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا, بس یہ ایک ٹاپک تھا جو کہ ہمیں دیکھنا تھا. اب ہم آگے چل رہے ہیں حرف جار کی طرف, مرکب جاری کی طرف. ٹھیک ہے بھائی, تو بہت زیادہ ہم نے پڑھ لیا ماشاء اللہ. اچھا بھائی, حرف جار مرکب جاری, یہ ٹاپک ہم نے شروع کر لیا تھا. ٹھیک ہے بھائی, اور اس میں سب سے پہلی بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ کل 17 ہیں. حرف جار کل 17 ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ کی بک میں کم دیے ہوئے. ٹھیک ہے, حرف جار جو صرف قرآن مجید میں زیادہ یوز ہوئے ہیں صرف وہی دیے ہوئے. ٹھیک ہے, ہمارا کنسرن صرف اسی کے ساتھ ہے تو ہمیں اتنے زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پہ کل 17 دیے ہوئے. ڈالیں گے گن لیں بھائی, 16 17 کتنے, میرا 17 ہی ہیں سارے. نہیں نہیں, یہ جو لکھا ہوا ہے یاد کرنے کے لیے یہ 17 ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے جو کثیر الاستعمال ہے قرآن مجید میں وہ نیچے صرف آپ کو دے دیے گئے کہ بس آپ ان کو یاد کر لیں, سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے آپ دیکھ لیں تو من آپ کو دکھے گا, فی دکھے گا, عن دکھے گا, اعلیٰ دکھے گا, حتی, الی, واو دکھے گا, لام دکھے گا, کاف دکھے گا, تا دکھے گا اور با دکھے گا. صرف یہ دکھیں گے جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوئے, باقی آپ چھوڑ دیں, وہ دیے بھی نہیں ہیں نیچے. ٹھیک ہے بھائی, تو اب ذرا ان کے معنی دیکھتے ہیں ہم. حرف جار جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, حرف جار پلس اسم مرکب جاری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بات واضح ہے کہ اس کے بعد آنے والا کیا ہو جاتا ہے, اسم حالت جر میں ہو جاتا ہے. یہ بات آپ کو نوٹ کرنی ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے بھائی, اچھا جیسے بی کے معنی کیا ہے بھائی, سے اور ساتھ. اچھا یہ عمومی معنی لکھے ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی بی کے معنی پر کے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے بالباطلی باطل کے ساتھ, بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی, قرآن مجید میں یہ آیا ہے. اسی طرح آپ آگے دیکھیں تو بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی, اور ایگزامپل دیکھ لیں, آمنو باللہ و رسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اچھا یہاں بھی دیکھ لیں رسول ہی, یہ کیا ہے سر, اس اچھا میں آپ سے اگر بولوں اس کا انالائسس کریں تو آپ کیسے کریں گے. رسول ہی, سب سے پہلے آپ بولیں گے بھائی یہ دو ہیں, رسول الگ ہے اور ہو الگ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات آئے گی آپ کے ذہنوں میں. ٹھیک ہے, رسول الگ ہے اور ہاں ماشاء اللہ ہی الگ ہے. اچھا پھر یہ اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ رہی ہے تو کیا بن رہا ہے یہ مرکب اضافی. رسول کون سی حالت میں, نہیں رسول مضاف, مضاف, اور ہی کی ضمیر مضاف ہے, اسی لیے وہ کیا ہے, وہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے بھائی, کلیئر ہے یہ بات. اور ہے اچھا پھر رسول ہی, اس کا رسول. ٹھیک ہے بھائی, اور آمنو باللہ و رسولہ, ہاں سر چھوڑ دیں ابھی پھر. ٹھیک ہے نا, تو باللہ اللہ پر, اللہ کی اسم کی حالت کیا ہے, اللہ کے اسم کی حالت کیا ہے, حالت جر نا, زیر آ رہے ہیں نا سر, تو یہ حالت جر کیوں ہے بھائی, ماشاء اللہ حرف جار کی وجہ سے. سر حرف جار لگتا ہے تو اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے, مجرور کر دیتا ہے. ایسے ہی بھائی, اور آپ دیکھیں تو اس حرف جار کا اثر کس پہ بھی ہے, رسول پہ بھی ہے. مرکب اضافی کی حالت کس سے پتہ چلتی ہے کہ مرکب اضافی کون سی حالت میں, مضاف سے یا مضاف الیہ سے,
حالت کا تو مضاف سے وسط کا پتہ چلتا ہے مضاف الیہ. بھائی اب آپ دیکھیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مضاف الیہ سے پتہ چلتا ہے، تو مضاف الیہ تو ہمیشہ حالت جر میں ہی رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ دیکھیں اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرکب اضافی کی حالت، میں آپ سے پوچھوں مرکب اضافی یہاں آیا ہے، اس کی حالت کیا ہے بھائی؟ رفع نصب جر، کون سی حالت میں؟ تو اگر آپ مضاف الیہ کو دیکھ کے پہچانیں گے تو مضاف الیہ تو ہمیشہ حالت جر میں ہی رہتا ہے سر. جبکہ مضاف کبھی رفع میں بھی ہوتا ہے، نصب میں بھی ہوتا ہے، جر میں، جیسے کہ یہاں آیا ہوا ہے رسول ہی، رسول ہی. ابھی کیا حالت ہے مرکب اضافی کی؟ جر میں. مشکل ہو گیا؟ یہ پرانی باتیں تھیں، میں اسے دہرائی ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے بھائی، چلیں بھائی آگے. اچھا، بالقلمی، قلم سے، اور آپ دیکھیں قلمی حالت جر میں. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلتے ہیں. اب یہ بات آ گئی، آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. اچھا بھائی، اس پہ فوکس کرا آپ نے. آمنتو باللہ حالت جر میں ہے، اللہ کا اسم، کیوں؟ حرف جاری کی وجہ سے. پھر اس میں یہ سوال آیا تھا کہ اس میں یہ میں کا ترجمہ کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ آمنتو جو ہے یہ فعل ہے، اور جب ہم فعل پڑھیں گے تو اس فعل کے اندر یہ پورا کا پورا جو ہے وہ میں بھی شامل ہے. ٹھیک ہے بھائی، آمنتو کے اندر میں ایمان لایا. ٹھیک ہے، جب ہم فعل پڑھیں گے تو اس کا صیغہ پڑھیں گے، تو یہ میں جو ہے وہ آمنتو کے اندر ہی شامل ہے. ہاں ماشاء اللہ. تو آگے دیکھیے، تو اب تا کی بات کر لیتے ہیں. تاللہ، اللہ کی قسم. یہاں پہ یہ بات نوٹ فرما رہے ہیں کہ تا قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے. اہل عرب اس کو قسم کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھانے کے لیے ہی تا کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہاں پہ یہ بات انہوں نے یہاں پہ نوٹ فرما لی. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون. ہاں وہ بھی یوز ہوتا ہے. واو ہر چیز کی قسم کے لیے یوز ہوتا ہے، سورج کی قسم، زمانے کی قسم. ہاں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بھائی، اور جو تا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کے لیے یوز ہوتا ہے. ابھی واو کا بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے بھائی، ہاں ابھی آ رہا ہے. اب دیکھیں یہ کا تشبیہ کے لیے یوز ہوتا ہے. مانن، جیسا، جیسے کش کا شجری، درخت کی مانن، کا فروسی، گھوڑے کی طرح، گھوڑے کی مانن، گھوڑے کے جیسا. ٹھیک ہے بھائی. تو اچھا آپ نوٹ فرمائیں، یہ کا پہ یہ جو کا آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ حرف جار. یہ کا ابھی آپ نے پڑھا ہے، جس پہ آپ لوگ پھنس گئے تھے سر ابھی، کا کما کم آ رہے نا، لیکن ہاں لیکن سمجھ رہے نا آپ، وہ والا کا بھی ہے، وہ ضمیر متصل والا کا ہے، اور یہ حرف جار والا کا ہے، لیکن دونوں آگے سیم. اب فرق کیسے کریں گے آپ لوگ؟ پہلے تو یہ جو حرف جار والا کا ہے یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ حالت جر میں لے جاتا ہے. نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ شروع میں آ رہا ہے، وہ اینڈ میں لگ کے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا تقسیم بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. ماشاء اللہ یاد ہے آپ لوگ کو تو. اچھا اب آ جائیں کل اسدی، شیر کی طرح، شیر کی مانند، شیر کے جیسا. اب لی کی باری آ رہی ہے. لی کے معنی کیا ہے بھائی؟ کے لیے، لیے، للہ، اللہ کے لیے. تو اچھا یہاں پہ یہ ایک ایکسٹرا چیز بتا رہے ہیں کہ لی جب پروناؤن کے ساتھ آتا ہے، لی جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس پر زبر لگ جاتا ہے، جیسے کہ لہو، لہو، لہما، لہم. ٹھیک ہے، یہ ایک ایڈیشنل بات انہوں نے بتا دی. ویسے تو لی ہے دیکھیں للہ ہی، لیکن جب یہ لی ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو اس پہ زبر لگ جاتا ہے. لہو، لہما، لہم. ٹھیک ہے بھائی، زبر دے کے ہم لکھتے ہیں. ہاں بالکل 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 ہے، حرف جاری ہے. ہاں ہاں نہیں نہیں نہیں، دیکھیں نا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکننا، لنا، لنا. صرف یا کے ساتھ زیر میں آتا ہے یہ لی. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. یہ نہ ہو نا کہیں کہیں لہو آیا پریشان ہو جائے بھائی یہ لہو آ گیا، یہ تو لی نہیں ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بات یاد رکھ لیں بھائی. یہ بات سمجھ میں آ گئی حضرات نے بھی، خواتین نے بھی؟ زیادہ تو نہیں ہو گیا کچھ؟ ہاں کچھ چیزیں جو ہے وہ بک میں نہیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
یوں کہہ لیں کہ بک میں اتنی ساری چیزیں اگر لکھ دی جائیں تو بک تو یہ آسان عربی گرامر سے بھی موٹی بن جائے گی آپ کی. ہاں بہت مشکل. ٹھیک ہے بھائی, کوئی سوال تو پوچھ لیں. للہ, ہاں جی, میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں سب یہ ضمائر کے ساتھ یوز ہوتی ہے. لہو, لہما, لہنا, لکا, لکما, لکنہ, لنا, لنا. اور ضمائر کے اندر بھی جب یہ یا کے ساتھ یوز ہوگی تو لی, پھر زیر آ جائے گا. ٹھیک ہے بھائی, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو. 1 منٹ کا وقفہ دیں بھائی, ذرا سانس وانس لیں آپ لوگ. آگے تو میں سوچ رہا تھا ظرف پڑھانے آپ لوگ کو. ہاں یہ تو ریویژن ہے بس, وہ جو ظرف ہے اس میں بہت ظرف چاہیے. ہمارا ضرب اتنا نہیں. ہاں انشاءاللہ. ہاں جی جی, لہو اس کا, لہما ان دونوں کا, میں بھی آپ کو دکھاؤں گا استعمال ہوتے ہوئے. ہاں ہاں بالکل بالکل. کیا چیز؟ ہاں بالکل, ابھی تک دیکھنا پڑے گا آپ کو, کہیں کوئی ایکسیپشن ہو جاتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے عموماً جب, بالکل. لیکن میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں کہ ابھی کے لیے استثنا ہے, لیکن اگر آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں رہیں گی نا تو آگے چل کے آپ کو بہت آسانی ہونے والی, یقین کریں. انالائسس کے اندر مشکل نہیں ہوتی آپ کو, آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو پڑا ہوا ہے, یہ ایسے ہی ایسے ہی ایسے چلو. اور پھر کچھ عرصے بعد آپ کو اس کے تراجم بھی یاد ہو جاتے ہیں. ترجمہ لہو اس کا, ان دونوں کا, ہاں بھائی لہو اس کا ترجمہ لہو ہی ہے. پھر ایک وقت بعد آپ جو ہے وہ گرامر بھی زیادہ نہیں دیکھتے, ڈائریکٹ ترجمہ کر لیتے ہیں. جیسے کس کا ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں گرامر دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو, آپ کو پتہ ہے. ہاں گرامر کا انالائسس آپ کر لیں گے, وہ بسمی کیا ہے, اللہ کا اسم کیا ہے, وہ سارا کر لیں گے, لیکن ڈائریکٹ ترجمہ کر لیتے. آپ کو پتہ ہے یہی فٹ بیٹھے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی دیکھ, بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. واو حرف عطف بھی ہے, حرف جار بھی ہے. یہ انشاءاللہ ہم جب یہ رہا, جیسے کہ کا آ گیا, کا ضمیر بھی ہے اور حرف جار بھی ہے. واو کا آ گیا بھائی. اچھا واو قسم کے لیے یوز ہوتا ہے, ہر چیز کی قسم کے لیے, ٹھیک ہے. جیسے کہ والعصر قسم ہے زمانے کی, والشمس کسی قسم ہے بھائی, سورج کی, والفجر. ہاں عام طور پہ شروع میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے, وہ درمیان میں. لیکن کچھ بنیادی چیزیں میں آپ کو لکھواؤں گا انالائسس کے درمیان, وہ اس وقت دیکھ لیں گے اور تقسیم ہو جائے گی اچھی والی. ٹھیک ہے بھائی. تو بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے. اچھا کچھ الفاظ کی بس میں نے پریکٹس کروائی ہے, بس یہ آپ کا ریویژن ہے. اصل میں اتنا ٹائم نہیں ہو پائے گا کہ الگ الگ الفاظ کی جو ہے وہ مشق کروائی جائے. لیکن جب انالائسس پہ ہم آئیں گے تو جو الفاظ آئیں گے اسی وقت جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. جیسے کہ والشمسی, والفجری, والعصری آ رہا ہے, وہ جو الگ الگ الفاظ کی مشق ہے وہ آپ لوگ عربی گرامر میں کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہاں پہ گھنٹے اتنے ہوتے ہیں کہ ہم مشق کر لیں تفصیل سے. ہمارے پاس صرف 20 گھنٹے قواعد کے لیے, اور اس میں سے کتنے گھنٹے گزر گئے بھائی؟ 5 گھنٹے گزر گئے. ٹھیک ہے. اور ہاں یقین کریں اصل میں انالائسس کا بہت لمبا ٹائم ہے. سورہ صف ہے, پھر آخر کی 20 صورتیں ہیں, سورہ حجرات ہے. آپ دیکھیں 2 آیات میں پوری کلاس چلی جائے گی, کبھی کبھی ایک آیت میں بھی چلی جائے گی. نہیں صرف قواعد کا سیکشن 20 گھنٹوں میں کرنا ہے, اس میں زیادہ ہے تقریباً. تو ہم اس کو ایسے لے کے چلنا ہے کہ انالائسس میں زیادہ ٹائم لگا سکیں, اسی لیے تھوڑا یہاں پہ جلدی لے کے چل رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کچھ چیز ملی تو میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا اس کے حوالے سے. ہاں اچھا آپ دیکھیں بھائی, مین معنی سے, مین معنی سے, منل مسجدی, مسجد سے. اچھا یہ بتا رہے ہیں, یہ بھی آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ من جب بھی ساکن ہوتا ہے تو آگے ملانے کے لیے ہم زیر دے کے ملاتے ہیں عموم کے اعتبار سے. لیکن یہاں پہ ایکسیپشن یہ ہے کہ ہم نے زبر دے کے ملایا ہوا ہے, یہ ایک استثناء ہے, ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے. منل
مسجدی، یعنی من کو آگے ملاتے ہوئے ہم زبر دے کے ملا رہے ہیں، یہ ایک ایکسیپشن ہے، بس یاد رکھیے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بولیں بھائی یہ تو من تھا ہم نے پڑھا تھا یہ منل آ گیا، اس کا مطلب یہ حرف جار نہیں ہے، ٹھیک، یہ حرف جاری ہی ہے، بس زبر دے کے ملایا گیا ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے، بس اس کو یاد رکھ لیں. من اللہ، ٹھیک ہے بھائی، اور من القرآنی، قرآن سے. اور اب آ گئے ہم فی کی طرف. فی مانے میں، فی البیتی گھر میں، فی القرآنی ہاں، فی المدرستی مدرسے میں، قرآن میں، ٹھیک ہے بھائی. ہاں ہاں نہیں، بس صبری والصلاۃ، یہ تو فی کی بات ہو رہی ہے، یہ فی کی بات کر رہے ہیں. فی الدینی، دین میں. ادخلوا فی السلم کافہ، ہم کہتے ہیں نا بھائی داخل ہو جاؤ اسلام میں. اب یہ پورا کا پورا جو ہے وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی اگزامپل بھی آ گئی، فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے بھائی. اچھا، عن کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، کیا معنی ہے بھائی؟ کی طرف سے، کے بارے میں. جیسے کہ ہم حدیث میں ہی پڑھتے ہیں نا، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، کلیئر ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے بھائی. پیچھے والے ساتھی کلیئر ہے نا بھائی؟ ہاں جانے دیں. اچھا، یہ عن کا استعمال ضمیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی بہت ہوا ہے. عن ہو، ان سے، عن ہم، ان سب سے، عن کا، تجھ سے، عن کم، تم سب سے، عنی، مجھ سے، عنا، ہم سے، عن ہوں، ان سے، عن ہم، ان سب سے. ہے ہاں، اندہ الگ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے بھائی. عن کا استعمال بھی ضمیر کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر جو ہے وہ، یعنی یہ جو حرفیں جا رہی ہیں اس طرح بھی ضمیر کے ساتھ مل کے آ سکتے ہیں. یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ بھائی کیا ہوں گی؟ جوڑا ہو تو ویسا متصلہ ہے، متصلہ میں دو ٹائپ ہیں. جی آپ بتا رہے ہیں. جی جی کہاں تک پہنچے؟ ایک جواب آ گیا بھائی، یہ تو اس سے پہلے حرف جار آ رہا ہے، یہ مجرور میں. ہاں ہاں بالکل، یہ تو اب حرف جار آ گیا نا. یہ نہیں، ضمائر میں تبدیلی تو پہلے بھی نہیں ہوئی تھی، آپ سمجھے بات کو. یعنی ضمائر میں تبدیلی تو پہلے بھی نہیں ہو رہی تھی جب وہ مضاف الیہ بن رہا تھا. آپ نے دیکھا نا کہ ربو کا، ربکم، ربکما، ان دونوں میں نہیں ہو رہی تھی. ہاں اس کی حالت ڈفرینٹ ہو رہی تھی، جب وہ اسم کے ساتھ آئے گا حالت ڈفرینٹ ہوگی، اور جب فعل کے ساتھ آئے گا تو حالت ڈفرینٹ ہوگی، ٹھیک ہے. تبدیلی نہیں ہو رہی تھی اس وقت. ہاں مجرور ہے بھائی وہ، ٹھیک ہے، چونکہ حرف جار کا اپنا قاعدہ ہے. آگے چلیں بھائی. اچھا بھائی، اعلیٰ پر، علی اللہ، اللہ پر. علی السمائی کیا ہوگا بھائی؟ ماشاء اللہ، زمین پر، آسمان پر. علی الارض آ گیا تو زمین پر. ہم درود شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم. اچھا یہ اللہم صلی علی ہوتا ہے؟ ہاں، لے کہیں نہیں ہے بھائی، لے نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. اچھا آپ دیکھیں قاعدے پورے کے پورے لگ رہے ہیں. اعلیٰ کے بعد محمد دین، حالت جر میں، اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. ارے سلی کو چھوڑ دینا سر. اب اصل میں اصل میں اس کی وجہ ہے، دیکھیں حالت جر میں جانے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو میں ابھی صرف ایک وجوہات پہ فوکس کرواتا ہوں. اسی لیے حالت نصب میں جانے کی 14 وجوہات ہیں. میں آپ کو 14 پڑھاؤں گا، لیکن ابھی نہیں نا. وہ ابھی 14 پڑھانے لگ گیا تو پھر دوپہر کا کھانا آپ کو میرے ساتھ کھانا پڑے گا، آپ ہی لوگ کھلائیں گے پھر وہ. تو ٹھیک ہے بھائی، یہ کلیئر ہے نا بھائی. اچھا یہ بھی ضمائر کے ساتھ آتے ہیں. علیہ، اس پر، ٹھیک ہے. علیہم، ان سب پر. علیکا، تجھ پر. علیکم، ان سب پر. ہاں علینا، السلام، بہترین. السلام علیکم، سلامتی ہو بھائی کس کے اوپر؟ ان سب پر. ماشاء اللہ بھائی،
ٹھیک ہے، یہ تو میں آپ کو ہلکا ہلکا لے کے چل رہا ہوں، اپنے ذہنوں میں بٹھائیں بھائی یہ اس طرح بھی حرف جار آتے ہیں ضمائر کے ساتھ مل کے بھی. حتی کہاں پہ دیکھیں عمومی معنی تو یہ ہے، ہاں جہاں چینج ہوں گے کچھ میں وہ آپ کو بتا دوں گا، جیسے کہ بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے، تو جہاں چینج ہوں گے وہ ہلکا ہلکا میں آپ کو بتا چلوں گا، لیکن یہ معنی کم از کم آپ کو یاد ہونے چاہیے. آگے چلیں تو حتی کیا معنی بھائی؟ یہاں تک کہ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک. حتی زرتم المقابر. اچھا حتی زرتم قرآن مجید کی آیت ہے، کون سی آیت سورت ہے بھائی؟ سورہ تکاثر. یہاں تک کہ تم کہاں پہنچے؟ قبروں تک یہاں پہنچے. حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے اتنا غافل کر دیا، یعنی مال کمانے میں، مال کما کے جمع کرنے میں اتنے غافل ہو گئے کہ تم قبروں تک جا پہنچے. اچھا بھائی الہ کی طرف آ جائیں. الی السماء، آسمان کی طرف. دعوت الی اللہ، ہم کہتے ہیں نا بھائی دعوت اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، ٹھیک ہے بھائی، یہاں بھی یوز کرتے ہیں ہم. اچھا پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو الہ ہے یہ ضمائر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، الیکا، الیکما، الیکم، ٹھیک ہے. رجوع الی القرآن، یہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے کورس کا نام ہے. قرآن کی طرف رجوع، رجوع الی القرآن کورس. تو یہ سارے کے سارے ہم نے حرف جار دیکھ لیے. اب ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ حرف جار قرآن مجید میں کتنی بار آئے، بس جلدی جلدی سے. بی آیا ہے، کتنی بار آیا بھائی بی؟ 2538 ٹائمس یہ قرآن مجید میں آیا، یعنی اتنی بار آیا، اور یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں اس کے. اس لیے میں نے وہ کچھ بتایا تھا، یہاں کچھ اور بھی دیکھ لیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی. تا قسم کے لیے آیا ہے تاللہ، اور کا جو ہے وہ کتنی بار آیا ہے؟ 282. کل جنتی. لی آیا ہے کتنی بار؟ تقریباً 3000 کے قریب. کے لیے، کا، یہ سارے تراجم ہیں اس کے. واؤ قسمیہ، قسم کے لیے آیا ہے بھائی. من آپ دیکھ لیں کتنی بار آیا ہے؟ تقریباً 3000 کے قریب آیا ہے. یعنی کہ وہ حرف جاری ہیں بہت زیادہ ہیں تقریباً، یہ تو آپ کو یاد ہونے چاہیے تاکہ ترجمہ کرتے ہوئے آسانی والا معاملہ ہو جائے. من السماء، آسمان سے. پھر فی آیا ہے 16، تقریباً 1600 بار. ہاں 1700 راؤنڈ آف کر لیں ماشاء اللہ. فی الارض. پھر عن کتنی بار آیا ہے؟ 6462، تقریباً 400 بار. ٹھیک ہے بھائی. اعلیٰ کتنی بار آیا ہے؟ 1400 پر. علی الکرسی، کرسی پر. حتی کتنی بار آیا بھائی؟ 412 بار. تک. حتی المغربی، مغرب تک. تو اب یہ جملے جو ہے وہ آپ یاد کر کے گھر میں ہی بول سکتے ہیں. آپ کب تک آئیں گے بھائی؟ ہاں کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. حتی المغربی، مغرب تک. الہ تقریباً 700 بار. طرف تک، الی الشمسی، سورج کی طرف. ٹھیک ہے بھائی. الی البیتی، گھر کی طرف. تو یہ حرف جار تھے جو قرآن مجید کے اندر یوز بھی ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھ بھی لیے کہ کتنی بار یہ یوز ہوئے ہیں. تو ان کو آپ یاد کر لیں. یہ کچھ ایکسرسائز تھی جو آپ سے کرانی تھی مجھے، لیکن وقت نہیں لگ رہا. اب یہ کچھ ایکسرسائز ہے جو کہ آپ کو ٹھیک کرنی ہے، آپ کو ٹھیک کرنی ہے. ہاذہ الجدار، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ بھائی سارے کے سارے حصہ لیں، حضرات بھی خواتین بھی. کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ ہاذہ الجدار، جدار، جدار کسے کہتے ہیں بھائی؟ دیوار کو. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں دیوار مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ اس چارٹ میں ڈال کے. ٹھیک ہے، نہیں نہیں، یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جملہ آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہاذہ الجدار. آپ کہہ رہے ہیں ہاذا جدار. جی خواتین کیا کہہ رہی ہیں بھائی، وہی بتائیں لکھ کے. جی آپ لوگ پیچھے سے. ہاذہ الجدار میں دو جواب آ گئے کہ بھائی یہ ہاذہ کا غلط یوز ہوا ہے، ہاذا، ہاذا الجدار ہونا چاہیے، یعنی یہ مؤنث کا آپ کہہ رہے ہیں، یہ مذکر کا یوز ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا. اسماء اشارہ، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے دیوار؟
مذکر ہے. جی آپ بتائیں. ہاں ملانے کی صورت میں بس زیر دیکھ کر دیا انہوں نے. ملانے کی وجہ سے. جی بھائی اور کوئی ساتھی؟ چلے بھائی ٹھیک ہے بھائی. ہاذا الجدار ذالک الکتاب. ذالک سوچیں بھائی سوچیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں قرآن میں تو آیا ہے, لیکن آپ ذرا یہاں دیکھ کے بتائیں. سر کہہ رہے ہیں قرآن میں آیا, غلط نہیں ہو سکتا, بات تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں ماشاء اللہ. ذالک الکتاب کیا ترجمہ ہوگا بھائی؟ یہ وہ کتاب ہے. ذالک بہترین. اچھا بھائی ہؤلاء الولدانی. ولدانی بھائی میرا بھی غلط کروا رہے ہیں آپ لوگ. ہؤلاء مجھے نہیں پتا بھائی, آپ لوگ بتائیں گے. ولدانی جی خواتین ہی بتائیں بھائی کیا کیا غلط آ رہا ہے, کیا ٹھیک ہوگا اس کا. سوچیں بھائی سوچیں. ہاں کرنا کیا بھائی یہ بتا دیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ولدن کی جمع اولادن, آپ کہہ رہے ہیں وہ آئے گا, ولدانی نہیں آئے گا. پیچھے والے ساتھی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ ہؤلاء جمع ہے, اسی لیے یہاں پہ جمع آنا چاہیے. ماشاء اللہ بھائی یہ بھی ٹھیک کہا آپ لوگوں نے. ہؤلاء اولاد, ٹھیک ہے. ولدن کی جمع اولاد. اچھا یہ ایک سوال بھی تھا کہ ذالکہ ہم یوز کر رہے ہیں لیکن ترجمہ کرتے ہیں وہ کتاب. ٹھیک ہے, جب کسی چیز کی طرف کسی چیز کی عظمت شان بلندی بیان کرنی ہو اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو کون سا اشارہ لاتے ہیں ہم؟ قریب کے بجائے دور کا اشارہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک مفسرین کی رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آسان سے. ٹھیک, جب اسی لیے یہاں پہ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید کی عظمت شان اور بلندی کے لیے. یہاں پہ کون سا اشارہ لایا گیا ہے؟ بعید کا. ٹھیک ہے بھائی, ذالک الکتاب ہم کہتے ہیں نا بھائی یہاں پہ یہ ذالک کیوں آ گیا, یہ وہ ترجمہ تو ہم وہ کر رہے ہیں, تو اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, وہ تو یہ وہ کتاب ہے. ہاں وہ تو میں نے کہہ دیا نا سر, وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, ہم ویسے دونوں کرتے ہیں, یہ وہ کتاب ہے عظمت شان اور بلندی کے لیے, یہ وہ کتاب. یہ دوسری رائے میں نے بتائی نہیں ہے, بس ایک ہی بتائی ہے, بس وہاں تک ہی رکھیں. ٹھیک ہے نا. اچھا ہو چکا ہے, ماشاء اللہ, پھر تو کیا بات ہے. جی بھائی ماشاء اللہ بھائی. الل کاذبون, اب حرف جار والا معاملہ آ گیا. الل کاذبون, جی سر کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیوں بھائی کاذبون سے کاذبین کیوں کر دیا آپ لوگوں نے؟ یہ کیسے کر دیا آپ نے جرم؟ ہاں ماشاء اللہ, حرف جار آ رہا ہے تو کاذبون نہیں ہوگا, قاضی. اچھا للمتقون, کیوں بھائی؟ کن نار, او ماشاء اللہ. الل بیتانی, دیکھ لیں بھائی, سوچ لیں ایک بار. ارے بھائی بیتانی کا کیوں جڑ نہیں پتا آپ لوگ کو؟ بھائی آنی اینی اینی سر. ہاں ہاں بھائی میں تو آنی اینی اینی کا صرف وہ کہہ رہا ہوں نا, وہ ساؤنڈ یاد رکھیں آپ نے. ہاں یہ بات بھی ہے. اور بھائی کوئی ساتھی پیچھے سے, بھائی پیچھے والے ساتھی. ٹھیک ہے بھائی ماشاء اللہ, یہ آپ لوگوں نے کر لیا. اب امید ہے کہ حرف جار والا ٹاپک آپ لوگ کو یاد رہے گا.